إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مخفيه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. سورت کے ابتدا میں اللہ مالک نے بولے اولاد کے متعلق ایک قاعدہ اور قانون بتلایا تھا، اور اس وقت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ آیات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ وہ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ جاہلیت کے قانون کے مطابق جب آپ نے اس غلام کو اپنا بیٹا کہہ دیا تو پھر کسی زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب یہ جوان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی ذات بہن زینب بنت جحش کے ساتھ ان کی شادی کی، اور اس شادی کے ضامن خود بنے، لیکن اللہ کی قدرت یہ کہ زید کا حضرت زینب کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا۔ جب نباہ نہ ہوا تو اس زمانے کے اصول کے مطابق جو بندہ ضامن ہوتا وہ جس بچی کے متعلق ضمانت دی جاتی اس سے شادی کرنا اسے لازم ہوتا۔ اب لوگ باتیں بنانے لگے کہ دیکھتے ہیں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کیسے کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جو عورت باپ کے عقد میں آ جائے، اگر باپ فوت بھی ہو جائے یا وہ اس عورت کو طلاق بھی دے دے، بیٹا اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بیٹے کے عقد میں جو عورت ہوگی اگرچہ وہ اسے طلاق بھی دے دے، باپ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا۔ بعد میں یہ اللہ کی طرف سے ایک قاعدہ اور قانون ہے۔ اب لوگ باتیں بنانے لگے کہ دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں شادی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طانے پہ بڑے پریشان تھے۔ تو پہلے تو اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم، جن عورتوں کو تم ماں کہہ لیتے ہو تمہاری مائیں بن نہیں جاتی۔ وما جعل ادعیاکم ابناءکم، جن بیٹوں کو تم بیٹے بنا لیتے ہو وہ تمہارے بیٹے ہو نہیں جاتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ سچی بات کرتے ہیں، وہو یہدی السبیل، اور
آبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو. هو اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک انصاف کی بات یہی ہے. اب یہ بات تو ہو گئی کہ وہ بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی بھی بیٹے کی بیوی نہیں ہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی حضرت زید کو کہتے تھے زید طلاق نہ دو، اور اس بات پہ خوف لگاتے کہ لوگوں کی دان و دشتی کا کیا ہے. تو اللہ یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں 1,00,000 سے زیادہ نبی کریم کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کے متعلق مبہم تو بہت سی بشارتیں ہیں، لیکن ظاہراً نام اگر کسی صحابی کا اللہ نے اپنی پاک کلام قرآن کے اندر لیا ہے تو وہ صرف زید کا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ، جب تم نے کہا، یعنی کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلَّذِي، اس کے لیے، یعنی اس شخص کے لیے انعم اللہ، جس کے اللہ نے انعام کیا، یعنی اس سے مراد زید بن حارثہ ہے. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، جس پہ آپ نے انعام کیا. آپ نے انعام کیا انہیں غلامی سے آزاد کیا، اپنا بیٹا بنایا، اپنی پھوپھی ذات بہن کے ساتھ شادی کی. اور یہیں پہ نہیں، سارے صحابہ یہ بات سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ سے بہت پیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے بیٹے اسامہ بن زید جو تھے، باوجود چھوٹے ہونے کے، لوگ سمجھتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات منوانی ہے تو اسامہ کو کہو جا کے کہہ دیں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا، یہ رسول اللہ کی طرف سے بے انعامات اور نوازشیں تھیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، جب تو نے کہا اس کے لیے انعم اللہ علیہ، جس پہ اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے اس پہ انعام کیا، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو روک لے، نہ طلاق دے. وَاتَّقِ اللَّهَ، اب اللہ رسول اللہ کو مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں وَاتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر جائیں، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ اپنے دل کے اندر جس بات کو چھپا رہی ہیں، وَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ تو اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا چھپاتے تھے؟ کہ میں دل نہیں چاہتا کہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ، چاہے اللہ نے کہہ بھی دیا، پھر بھی آپ اپنے من کے اندر یہ خوف محسوس فرماتے تھے کہ میں کس طرح جس کو بیٹا کہتا رہا ہوں، جو مجھے ابا کہتے رہے ہیں، اب اس کی بیوی کے ساتھ کیسے شادی کروں. یہ آپ کے لیے ایک حیا اور یہ چیز مانے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر جائیں، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ جو اپنے من میں چھپا رہے ہیں، وَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ تو لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں. واللہ احق ان تخشى، حالانکہ اللہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس سے ڈرا جائے. فلما قضى زید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس کے باوجود چونکہ گھر میں سختی، تنگی ہو اور کلیش کی صورتحال ہو تو پھر انسان کے لیے زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے. یہ زید نے کوئی نافرمانی نہیں کی، لیکن اپنے گھر میں تلخی اتنی بن گئی تھی کہ ان کے لیے نبھا ممکن ہی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں فلما قضى زید، جب زید نے فیصلہ کر دیا، یعنی طلاق دے دی، تو جب یہ عدت ختم ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں زوجناکہا، اے نبی میں نے تمہارے نکاح میں دے دیا. اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین کے سامنے جو ہے یہ بعض اوقات فخر سے کہا کرتی تھی کہ آپ سب کے نکاح تمہارے ولیوں نے دیے اور میرا نکاح اللہ نے دیا ہے. یعنی کائنات کے اندر یہ واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ زینب بنت
جحش کا جوڑا ایسا ہے جن کے نکاح پڑھانے والے اور ولی دونوں اللہ کی ذات بنے کہ اللہ نے کہا فلما قضا زید، جب زید نے فیصلہ کر دیا، زوجنا کہا میں نے تمہارے نکاح کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے گھر چلے جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پھر ان کے گھر چلے گئے، اور پھر یہ آخر تک زندگی کے آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رہی۔ تو اللہ رب العزت یہ بات کرنے کے بعد کہتے ہیں فلما زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ ایمانداروں کے اندر یہ بات ہمیشہ کے لیے مٹ جائے، حرج ختم ہو جائے، فی ازواج ادعیائہم، کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کے متعلق، بیٹوں کی بیویوں کے متعلق ایسا نہ سوچے۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیں گے، یعنی منہ بولا بیٹا آئندہ کے لیے اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اہل ایمان میں بھی یہ بات واضح ہو جائے تو اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہا اللہ کا حکم تو ایسا ہے جیسے ہو چکا ہے، یعنی اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ پھر کہا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے دل میں تنگی محسوس کرے فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا، حکم دے دیا، یعنی جب میں نے کہہ دیا کہ ایسا کرو تو پھر انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے دل میں تنگی محسوس کرے کہ میں کیوں کروں۔ یعنی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے کہ آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ ما کان علی النبی من حرج، کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر تنگی محسوس کرے کس بات میں، فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا، حکم دے دیا۔ سنت اللہ، اللہ کا ہمیشہ یہی طریقہ ہے۔ فی الذین خلوا من قبل، پہلے جو وقت گزر چکا، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم تو ایسے ہی ہے جیسے وہ مقدر بن گیا ہے، ہو کے رہنا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈال سکتی۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، الذین، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو پہنچانا ہے، وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ اسی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ ساری بات جو حضرت زید کے متعلق تھی یہاں پہ مکمل کی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج اور آپ کی امت کے متعلق احکامات کا تذکرہ ہے۔ اللہ زندگی اور توفیق دے تو انشاءاللہ